میرے سسر کا انتقال میری شادی سے بہت پہلے ہو چکا تھا۔ سب بتاتے تھے کہ وہ ایک نیک اور پرہیزگار انسان تھے۔ ایک دن محلے کے قبرستان میں پرانی قبروں کی صفائی ہو رہی تھی۔ اچانک کورکن بھاگتا ہوا ہمارے گھر آیا اور ہانپتے ہوئے بولا کہ آپ کے والد کی قبر اندر سے بالکل خالی ہے۔ یہ سن کر ہم سب کے پاؤں تلے زمین نکل رہی۔ میرے شوہر اور دیور بھاگ کر قبرستان گئے۔ جب ہم نے اس خودی ہوئی قبر کے اندر اتر کر دیکھا تو وہاں لاش کی جگہ میرے سسر کا انتقال میری شادی سے ایک لمبا عرصہ قبل ہو چکا تھا اور میں نے انہیں کبھی اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، لیکن اس گھر میں قدم رکھنے کے پہلے ہی دن سے میں نے ان کی نیکی، پرہیزگاری اور تقویٰ کے اتنے بے شمار اور ناقابل یقین قصے سن رکھے تھے کہ میرے دل میں ان کے لیے ایک ولی اللہ جیسی عقیدت اور بے پناہ احترام پیدا ہو چکا تھا، اور پورے محلے اور شہر کے اطراف میں ان کی پارسائی کے چرچے اس قدر عام تھے کہ لوگ اپنی پریشانیوں اور مصیبتوں کے وقت ان کے پاس دعا کروانے کے لیے دور دور سے سفر کر کے آتے تھے۔ اور میری ساس اور میرے شوہر اکثر مجھے انتہائی فخر اور عقیدت کے ساتھ یہ بتایا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا آخری اور طویل حصہ دنیاوی خواہشات اور مال و دولت کی ہوس سے مکمل طور پر کنارہ کش ہو کر محلے کی اس قدیم اور پرسکون مسجد کے ایک چھوٹے سے تاریک حجرے میں صرف اور صرف عبادات اور ریاضتوں میں گزار دیا تھا، اور وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے رب کے حضور اس قدر گریہ ازاری کرتے تھے کہ ان کے مسلح آنسوؤں سے بھیگ جایا کرتے تھے، اور ہمارا یہ موجودہ انتہائی خوشحال اور پرسکون گھرانہ اور ہمارے کاروبار میں دن دوگنی اور رات چوگنی ہونے والی یہ بے پناہ ترقی محلے والوں کے نزدیک ان کی انہی طویل اور خالص دعاؤں اور ان کی اس بے مثل پرہیزگاری کا ہی براہ راست نتیجہ اور ثمر سمجھی جاتی تھی۔ اور گھر کے جس مخصوص اور ہوادار کمرے میں وہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں رہا کرتے تھے، اس کمرے کو آج بھی میرے شوہر اور دیور نے بالکل اسی حالت میں ایک مقدس مقام کی طرح سجا کر اور محفوظ کر کے رکھا ہوا تھا، جہاں ان کی جائے نماز، ان کی تسبیحیں اور پرانی کتابیں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر موجود تھیں، اور اس کمرے سے ہمیشہ ایک عجیب سی روحانی اور پرسکون خوشبو آتی محسوس ہوتی تھی، جو ہمارے دلوں کو ایک اندیکھے اور انجانے سکون سے بھر دیتی تھی۔ اور مجھے ہمیشہ اس بات کا بے حد فخر محسوس ہوتا تھا کہ میں ایک ایسے نیک اور پاکیزہ انسان کے خاندان کی بہو بن کر آئی ہوں، جس کے نام کو سن کر آج بھی محلے کے بزرگ اور دکاندار احتراماً اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے بے ساختہ ان کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ لیکن مجھے یا میرے خاندان کے کسی بھی فرد کو اس بات کا قطعی طور پر کوئی اندازہ نہیں تھا کہ نیکی اور پارسائی کے اس انتہائی خوبصورت اور چمکدار لبادے کے پیچھے ایک ایسا ہولناک، لرزہ خیز اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا تاریک راز چھپا ہوا ہے، جو ہم سب کی ہستی کھیلتی اور پرسکون زندگیوں کو ایک ہی جھٹکے میں کسی بھیانک اور لرزہ خیز ڈراونے خواب میں تبدیل کر کے رکھ دے گا، اور پھر وہ منحوس اور دل دہلا دینے والا دن بھی ہماری زندگیوں میں ایک قیامت خیز طوفان کی طرح پہنچا، جب دوپہر کے وقت سورج کی تپش اپنے پورے عروج پر تھی اور گرم ہوا کے جھونکے درختوں کے پتوں کو جھلسا رہے تھے، اور محلے کی اس پرانی اور وسیع و عریض کمیٹی کے زیر انتظام اس صدیوں پرانے اور بڑے قبرستان میں سالوں پرانی اور خستہ حال قبروں کی صفائی، ان کی مرمت اور جنگلی جھاڑیوں کو کاٹنے کا ایک طویل کام پچھلے کئی دنوں سے جاری تھا، اور ہم سب گھر والے اپنے دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر صحن میں بچھی ہوئی چارپائیوں پر بیٹھے انتہائی سکون سے آپس میں ہنسی مذاق اور روزمرہ کی باتیں کرنے میں پوری طرح مگن تھے کہ اچانک ہمارے گھر کے اس بھاری اور پرانے لکڑی کے دروازے پر
किसी ने इंतहाई बदहवासी, वहशत और दीवानगी के आलम में इतनी जोरदार और मुसलसल दस्तक दी कि पूरे घर के अंदर एक हैबतनाक और पुरअसरार सी गूंज पैदा हो गई। और इस दस्तक में छुपी हुई घबराहट इतनी शदीद और वाज़ेह थी कि मेरे शौहर और देवर फौरन अपनी जगह से उछल कर खड़े हो गए और मेरे दिल की धड़कनें एक अनजाने और नामालूम खौफ की वजह से बुरी तरह तेज हो गईं। और जब मेरे देवर ने तेजी से आगे बढ़कर वो भारी दरवाज़ा खोला तो सामने मोहल्ले के उस पुराने कब्रिस्तान का वो इंतहाई बूढ़ा और कमज़ोर गोरकन खड़ा था, जिसका चेहरा इस वक्त खौफ और दहशत के मारे बिल्कुल जर्द पड़ चुका था और उसके माथे और पूरे चेहरे पर पसीने के मोटे मोटे कतरे चमक रहे थे और वो इस कदर बुरी तरह और पागलों की तरह हाँप रहा था कि उसकी सांसें उसके सीने में किसी लोहार की धौंकनी की तरह चल रही थीं और उसका पूरा कमजोर जिस्म किसी सूखे हुए पत्ते की मानिंद बुरी तरह लरज रहा था। और इससे पहले कि मेरे शौहर या देवर उससे इस बदहवासी और दीवानगी की वजह पूछते, उस पुराने गोरकन ने रोते और कांपते हुए अपने दोनों हाथ मेरे शौहर के सामने जोड़ दिए और उसकी आंखों से वहशत और दहशत के मारे आंसू छलक पड़े और उसने अपनी इंतहाई कम कंपाती और खौफ में डूबी हुई आवाज में हाँपते हुए हमसे कहा कि मालकान, जल्दी से मेरे साथ कब्रिस्तान की तरफ चलो, क्योंकि वहां मुझसे एक बहुत बड़ा कहर और गजब हो गया है और मैं तबाह हो गया हूं। और इस गोरकन की ये इंतहाई पुरअसरार और लर्जा खेज बात सुनकर मेरे शौहर का चेहरा गुस्से और हैरत की ज्यादती से सुर्ख हो गया और उन्होंने आगे बढ़कर उस बूढ़े गोरकन का कंधा पूरी ताकत से झंझोड़ते हुए इंतहाई सख्त और ऊंची आवाज में उससे पूछा कि तुम क्या बकवास कर रहे हो और साफ साफ बताओ कि आखिर ऐसा क्या लर्जा खेज वाकया पेश आ गया है जो तुम इस तरह दीवानों की तरह दौड़ते हुए हमारे घर आ पहुंचे हो। जिस पर उस बूढ़े और खौफजदा गोरकन ने रोते हुए और हिचकियां लेते हुए बताया कि वो पुरानी कब्रों की सफाई और मरम्मत का काम कर रहा था और जब वो आपके मोहतरम और नेक वालिद की खस्ता हाल कब्र के पास पहुंचा और उसने उनकी कब्र के सिरहाने उगी हुई जंगली झाड़ियों को काटने और वहां मौजूद कच्ची मिट्टी को बराबर करने के लिए अपना फावरा जमीन पर मारा, तो अचानक एक इंतहाई लर्जाखेज और पुरअसरार वाक़ये के तहत उस कब्र की ऊपरी मिट्टी एक गहरे धमाके की आवाज के साथ पूरी की पूरी अंदर की जानिब धंस गई और कब्र के ऐन वसत में एक बहुत बड़ा और तारीक गड्ढा पड़ गया। और गोरकन ने मजीद रोते और कांपते हुए हिचकियों के दरमियान बताया कि जब उसने उस अचानक पैदा होने वाले गड्ढे के अंदर झांक कर देखा तो उसके अपने होश और हवास मुकम्मल तौर पर उड़ गए, क्योंकि उस कब्र के अंदर मौजूद उस तारीक और गहरी जगह पर आपके वालिद की मैयत, उनके कफन का कोई छोटा सा टुकड़ा या उनकी इंसानी हड्डियों का कोई भी नामो निशान तक बाकी नहीं था और वो कब्र अंदर से मुकम्मल तौर पर और लर्जाखेज हद तक खाली थी। और इस बूढ़े गोरकन के मुंह से निकलने वाले ये हौलनाक और कयामत खेज अल्फाज सुनते ही मेरे शौहर और देवर के चेहरों पर मौजूद वो गुस्सा और हैरत यकदम एक शदीद और मुंजमद कर देने वाले सदमे में तब्दील हो गई और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने हम सब के पैरों तले से वो मजबूत जमीन पूरी शिद्दत और ताकत के साथ खींच ली हो जिस पर हम खड़े थे और हमारे सिरों पर आसमान एक हैबतनाक गरज के साथ फट पड़ा हो। और मेरे शौहर जो कुछ लम्हे पहले तक उस गोरकन पर गुस्सा कर रहे थे, अब उनकी आंखों में एक ऐसी जानलेवा और नाकाबिले यकीन वहशत छा गई थी जो अल्फाज में बयान करना कतई तौर पर नामुमकिन था, क्योंकि एक ऐसे इंसान की कब्र का इस तरह पुरअसरार अंदाज में खाली निकलना जिसे पूरा इलाका एक पहुंचा हुआ वली और खुदा तरस इंसान मानता हो, एक ऐसा सदमा था जो इंसानी अक्ल और सोच के हर दायरे से मुकम्मल तौर पर बाहर था। और इस भयानक और लर्जा खेज खबर ने हमारे घर के उस पुरसुकून और हंसते खेलते माहौल को
ایک ہی لمحے میں کسی ماتم خانے میں تبدیل کر دیا تھا۔ اور پھر میرے شوہر اور دیور نے بغیر کوئی اور بات سوچے سمجھے اور بغیر اپنے پیروں میں جوتے پہنے انتہائی بدحواسی دیوانگی اور وحشت کے عالم میں اپنے گھر کے دروازے سے باہر اس پرانے قبرستان کی طرف دوڑ لگا دی۔ اور میں بھی ایک انتہائی انجانے اور مار ڈالنے والے خوف کے زیر اثر اپنے سینے میں دھڑکتے ہوئے اس بے قابو اور وحشت زدہ دل کو تھامے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے اس پر اسرار اور ہولناک منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے پاگلوں کی طرح دوڑ پڑی۔ اور دوپہر کی وہ جھلسا دینے والی گرمی اور سڑکوں پر موجود وہ اڑتی ہوئی دھول مٹی اب ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، کیونکہ ہمارے ذہنوں اور ہماری سوچوں پر صرف اور صرف وہ خالی اور تاریک قبر سوار تھی۔ اور محلے کے کچھ لوگ جو گلیوں میں موجود تھے وہ ہماری اس بدحواسی اور اس دیوانہ وار دوڑ کو دیکھ کر انتہائی حیران اور پریشان ہو رہے تھے، اور وہ بھی تجسس کے مارے ہمارے پیچھے پیچھے اس قبرستان کی طرف بھاگنے لگے۔ اور میرے قدم اس تیز اور دیوانہ وار دوڑ کی وجہ سے بری طرح دکھنے لگے تھے، اور میری سانسیں میرے گلے میں کسی کانٹے کی طرح چبھ رہی تھیں، لیکن میں نے رکنے کا بالکل بھی نام نہیں لیا۔ اور جب ہم ہانپتے کانپتے اور پسینے میں مکمل طور پر شرابور اس وسیع اور صدیوں پرانے قبرستان کے اس بھاری لوہے کے دروازے کو عبور کر کے اندر داخل ہوئے تو وہاں کا ماحول انتہائی سوگوار، خاموش اور پر اسرار تھا، اور پرانے اور صدیوں پرانے برگد اور پیپل کے درختوں کی گھنی شاخوں نے سورج کی روشنی کو زمین پر پڑنے سے روکا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس دوپہر کے وقت بھی وہاں ایک عجیب سی تاریکی اور وحشت کا سایہ مسلط تھا۔ اور ہم سیدھے ان پگڈنڈیوں کو عبور کرتے ہوئے اس پرانے اور گھنے درخت کے سائے تلے بنی اس مخصوص قبر تک پہنچے، جہاں پہلے سے ہی قبرستان کے کچھ اور مزدور انتہائی خوفزدہ اور چہرے پر وحشت لیے کھڑے تھے۔ اور جب ہم اس قبر کے بالکل قریب پہنچے تو ہماری آنکھیں حیرت اور صدمے سے پوری طرح پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ گورکن کی بتائی ہوئی وہ لرزہ خیز بات 100% سچ تھی، اور اس خستہ حال قبر کی مٹی واقعی بری طرح اندر کی جانب دھس چکی تھی، اور وہاں ایک بہت گہرا تاریک اور منہ کھولے ہوئے ہولناک گڑھا ہمارے سامنے موجود تھا، جس کے اندر کی وہ سرد، نم اور انتہائی پرانی مٹی کی عجیب سی بو چاروں طرف کی ہوا میں پھیلی ہوئی تھی۔ اور اس بھیانک اور تاریک گڑھے کو دیکھتے ہی میرے شوہر کے منہ سے ایک انتہائی درد بھری اور کربناک چیخ نکل گئی، اور انہوں نے بامشکل اپنے ان لرزتے اور کانپتے ہوئے قدموں کو سنبھالا، اور وہ دیوانہ وار اس قبر کی کچی مٹی کو اپنے ہاتھوں سے مزید ہٹاتے ہوئے اس گہرے اور تاریک گڑھے کے اندر اتر گئے، اور میرے دیور بھی ان کے ساتھ اس اندھیرے گڑھے میں کود گئے۔ اور میں اوپر کھڑی روتے ہوئے اور کانپتے ہوئے دل کے ساتھ اس لرزہ خیز منظر کو دیکھ رہی تھی۔ اور جب میرے شوہر نے اس قبر کی گہرائی میں موجود اس کھپ اندھیرے میں جھک کر اپنے ہاتھوں سے مٹی کو ٹٹولنا اور اس قبر کی مکمل تلاشی لینا شروع کی تاکہ وہ اپنے نیک اور محترم باپ کی میت کی ہڈیوں یا ان کے کفن کا کوئی ادنا سا نشان بھی تلاش کر سکیں، تو ان کے اور ہمارے ہوش اور حواس مکمل طور پر ایک بار پھر اڑ گئے، کیونکہ اس قبر کی اس ہولناک گہرائی میں نہ تو میرے سسر کے اس سفید اور پاکیزہ کفن کا کوئی ایک بھی چیٹھڑا موجود تھا، اور نہ ہی ان کی کسی انسانی ہڈی یا ان کے وجود کا کوئی ادنا سا بھی نام و نشان وہاں باقی بچا تھا، بلکہ اس کی بجائے جب میرے شوہر نے مزید مٹی کو ہٹایا تو وہاں میت کی جگہ ایک انتہائی پرانا بوسیدہ اور بھاری پتھر کا صندوقچہ رکھا ہوا تھا، جس پر سالوں کی مٹی اور جالے جمے ہوئے تھے۔ اور اس گہرے اور تاریک گڑھے کے اندر کھڑے میرے شوہر نے جب اپنے کانپتے اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس بھاری اور پر اسرار پتھر کے صندوقچے کو پوری طاقت لگا کر باہر نکالا تو قبرستان کی اس وحشت زدہ دوپہر میں
ایک ہولناک سناٹا چھا گیا اور انہوں نے اس پر جمی ہوئی سالوں پرانی مٹی اور جالوں کو صاف کر کے اس کے زنگالود کفل کو پاس ہی پڑے ہوئے ایک بھاری پتھر کی مدد سے پوری قوت سے توڑا تو اس کے کھلتے ہی اندر سے ایسی چیزیں برآمد ہوئیں جنہوں نے ہم سب کی دھڑکنوں کو ایک ہی لمحے میں جمع کر رکھ دیا، کیونکہ اس صندوقچے کے اندر بے آسرا اور یتیم بچوں کے نام کی زمینوں کے بہت سے پرانے کاغذات اور بھاری مقدار میں سونے کے زیورات رکھے ہوئے تھے، جنہیں دیکھ کر ہمارے ذہن کسی بھیانک الجھن کا شکار ہو گئے۔ اور ان کاغذات کے بالکل نیچے ایک انتہائی بوسیدہ اور زرد پڑ چکا خط موجود تھا، جو میرے سسر نے اپنی موت سے چند دن قبل اسی پرانے گورکن کے نام لکھا تھا جس نے آج ہمیں یہاں بلایا تھا۔ اور جب میرے شوہر نے شدت جذبات سے روتے اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس خط کو کھولا اور پڑھنا شروع کیا تو اس میں چھپا ہوا وہ خوفناک اور دل دہلا دینے والا راز پوری طرح ہمارے سامنے بے نقاب ہو گیا، جس میں میرے سسر نے اس بھیانک حقیقت کا اعتراف کیا تھا، اور ان کے الفاظ کچھ یوں تھے کہ اے میرے رب کے بندو، تم مجھے ایک نیک اور پارسا انسان سمجھتے رہے، لیکن میری جوانی انتہائی تاریک اور ظالمانہ تھی، اور میں نے دنیاوی مال و دولت کی ہوس میں اندھا ہو کر اپنے ہی خاندان کے بے آسرا یتیموں کا مال انتہائی بے دردی سے غصب کیا تھا، جس کا بوجھ اور شدید پچھتاوا مجھے بڑھاپے میں اس قدر اندر سے کھا گیا کہ میں راتوں کو سجدوں میں رو کر بھی اپنا ضمیر مطمئن نہ کر سکا، اور میں نے خود کو اس پاک مٹی میں دفن ہونے کے لائق ہی نہیں سمجھا۔ اور اس خط میں لکھی ان کی وہ آخری اور ہولناک وصیت پڑھ کر ہماری روحیں تک کانپ گئیں، کیونکہ انہوں نے اس پرانے گورکن کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا کہ میں تمہیں اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی دے رہا ہوں، اور تمہیں اس بات کا سختی سے پابند کرتا ہوں کہ میرے اس شاندار جنازے اور تدفینے کے فوراً بعد رات کے گہرے اندھیرے میں میری لاش کو اس قبر سے واپس نکال لینا اور اسے شہر سے دور اس گھنے جنگل میں لے جا کر خونخوار جنگلی کتوں اور درندوں کے آگے ڈال دینا، تاکہ ان کے تیز دانت میری پوٹیاں نوچ سکیں، اور میرے اس بھیانک گناہ کی عبرتناک سزا مجھے اسی دنیا میں مل سکے، تاکہ میرا رب روز قیامت مجھے معاف کر دے۔ اور میرے بیٹے، تم یہ تمام مال ان یتیموں کو لوٹا دینا جن کا یہ حق ہے، اور ہم سب قبرستان کی اس خالی اور ویران قبر کے کنارے کھڑے اس دردناک اور ہولناک سچائی پر دہاڑے مار مار کر رو رہے تھے کہ ہمارا وہ نیک اور پرہیزگار باپ دراصل اپنے گناہوں کی اتنی خوفناک اور لرزہ خیز سزا خود اپنے ہاتھوں مقرر کر کے اس دنیا سے رخصت ہوا تھا، اور ان کی پرہیزگاری دراصل ان کے اسی گھنونے ماضی کو چھپانے اور اس کی معافی مانگنے کی ایک نا امید کوشش تھی۔ اور اس دن ہمیں یہ تلخ حقیقت سمجھ آ گئی کہ انسان دنیا کی نظروں میں چاہے کتنا ہی نیک اور پارسا کیوں نہ بن جائے، لیکن اس کے گناہوں کا بوجھ اسے کبھی سکون سے مرنے نہیں دیتا، اور قدرت کا نظام اتنا کڑا اور بے رحم ہے کہ وہ ظالم کو خود اسی کے ہاتھوں ایسی ہولناک سزا دلواتا ہے جس کا تصور کر کے ہی ہماری روحیں آج تک اس خالی قبر کے کنارے کانپ رہی تھیں، اور وہ خالی گڑھا ہم سب کے لیے ایک ایسی عبرت کا نشان بن گیا جسے ہم تا حیات بھلا نہیں سکتے تھے۔ اس لرزہ خیز انجام کے بعد ہمارا خاندان اس صدمے سے کبھی پوری طرح سنبھل نہ سکا، اور وہ شاندار حویلی جس کی رونقیں سسر صاحب کی نیکی کے دم سے تھیں، اب ایک خاموش قبرستان کا منظر پیش کرنے لگی تھی۔ میرے شوہر نے ان کی وصیت کے مطابق یتیموں کا ایک ایک پیسہ اور زمین کا ہر ٹکڑا ان کے وارثوں کو تلاش کر کے لوٹا دیا، تاکہ ان کی بھٹکتی ہوئی روح کو شاید کہیں سکون مل سکے۔ ہم نے اس خالی قبر کو دوبارہ مٹی سو دیا، لیکن ہمارے دلوں میں موجود ان کی وہ پاکیزہ تصویر ہمیشہ کے لیے پاش پاش ہو چکی تھی۔ اب جب بھی میں مسجد کے اس حجرے کے پاس سے گزرتی ہوں
تو مجھے وہاں تسبیح کی آواز نہیں بلکہ ان یتیموں کی سسکیاں سنائی دیتی ہیں جن کا حق مار کر وہ دنیا کی نظروں میں ولی بنے رہے۔ یہ خالی قبر ہمیں ہر پل یہ یاد دلاتی ہے کہ خدا کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں، اور انسان کا اصل چہرہ کفن کے نیچے نہیں بلکہ اس کے اعمال کے پیچھے چھپا ہوتا ہے۔ انسان کا ظاہری تقوی اور عبادات اس وقت تک بے معنی ہے جب تک وہ بندوں کے حقوق، خاص طور پر یتیموں کا مال، غضب کرنے سے باز نہ آئے۔ گناہ کا بوجھ اور جاگتے ہوئے ضمیر کی کھٹک انسان کو اس قدر شدید اذیت میں مبتلا کر دیتی ہے کہ وہ خود کو اس پاک مٹی کے نیچے دفن ہونے کے لائق بھی نہیں سمجھتا۔